ہاں، انسان کو خواب دیکھنے چاہیے اور پھر جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کے لیے پھر وہ ایفرٹ بھی اسی طرح سے کرتا ہے. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی کچھ اس طرح سے تھا, کچھ لرننگ بھی اس میں کی اور اپنی طرف سے جو اپنی ایک ایفرٹ پٹ کر سکتا تھا وہ میں نے کی. پاک ریزیڈنس ہے, اس کو لانچ کرنے کا ایک مقصد تھا کہ ایک تو جاب اپرچونیٹیز اوبویسلی سب سے زیادہ جو میں شروع سے دیکھتا آیا ہوں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان کے لیے انٹرنشپس پرووائڈ نہیں کی جاتی اس طرح کی کمپنیز میں, تو ہم لوگ انٹرنشپس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. گیکس میڈیا کا بڑا یہ انٹرسٹنگ سا ہے جس کا سارا کریڈٹ میرے بڑے بھائی حافظ عثمان صاحب کو ہے. میں آڈیشن دینے گیا ڈبنگ کا, تو ٹرکش پلیز کی ڈبنگ چل رہی تھی, اس میں آڈیشن دیا اور سلیکشن ہو گئی. تو آغاز ہوتا ہے اردو ڈبنگ سے, لیکن الٹیمیٹلی مجھے لگا کہ جو میس کم کر کے آتے ہیں یا میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص, ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. سو تب ہم نے گیکس میڈیا کو لانچ کیا اور اس میں الحمدللہ ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آن ایئر بھی ہیں اکیڈمی کے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ دو کام کر رہے ہیں. ایک تو وہ پاک ریزیڈنس کے نام سے اپنی ریئل اسٹیٹ ایجنسی چلا رہے ہیں اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور وہاں پہ انٹرنشپس بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ گیکس میڈیا کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے CEO کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں وہ بہت ساری ٹریننگز دیتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جو لوگ الیکٹرانک میڈیا پہ اینکرنگ کرنا چاہتے ہیں ان میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اور وہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آ کے بہترین انداز میں کام کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو تلفظ, الفاظ کی ادائیگی اور کانفیڈنس کی کمی ہے, یہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور بے شمار ان کے اسٹوڈنٹس مین سٹریم میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کیا کمی ہے اور کیا کیا چیزوں میں بہتری کی گنجائش ہے. بہت بہت شکریہ جناب محمد رضوان سرور صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ دو کام ایک ساتھ کر رہے ہیں. ایک تو آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں پاک ریزیڈنس کے نام سے, اس کے آپ CEO ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گیکس میڈیا کے بھی CEO ہیں. تو یہ دو کام ایک ساتھ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں, انسان کو خواب دیکھنے چاہیے اور پھر جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کے لیے پھر وہ ایفرٹ بھی اسی طرح سے کرتا ہے. تو چونکہ زندگی ایک ہے اور آپ کو دن رات اس میں محنت میرے خیال سے کرنی چاہیے. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی کچھ اس طرح سے تھا, کچھ لرننگ بھی اس میں کی اور اپنی طرف سے جو اپنی ایک ایفرٹ پٹ کر سکتا تھا وہ میں نے کی. تو الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی ہے اور دونوں بہترین کام چل رہے ہیں. سر آپ کا جو ادارہ ہے پاک ریزیڈنس کے نام سے, یہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟ بیسیکلی جو پاک ریزیڈنس ہے اس کو لانچ کرنے کا ایک مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ ایک تو جاب اپرچونیٹیز اوبویسلی کریٹ کی جائیں جاب, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میں شروع سے دیکھتا آیا ہوں جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ان کے لیے انٹرنشپس پرووائڈ نہیں کی جاتی اس طرح کی کمپنیز میں, تو ہم لوگ انٹرنشپس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. الٹیمیٹلی چونکہ ہمارے پاس جو پروجیکٹس ہیں اس میں نیا پاکستان سے ریلیٹڈ بہت سے پروجیکٹس موجود ہیں, الحمدللہ ہم اس کی بھی انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں, ویئر کنسلٹنٹس. اس کے علاوہ گوادر چونکہ ماشاء اللہ سی پیک از رائزنگ ناؤ, تو پاکستان کا ایک بہتر امیج جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ چونکہ ایک دیکھیں انڈسٹری بن چکی ہے اور ریئل اسٹیٹ پاکستان کی ایک ایسی مارکیٹ بن چکی ہے جس میں الٹیمیٹلی آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ جو ڈفرینٹ بزنسز بھی کرتے ہیں لیکن ریئل اسٹیٹ میں الٹیمیٹلی انگیجڈ ہیں. تو اس میں ہم اپنی طرف سے اپنی کوشش ہے ہماری کہ اس میں پارٹیسپیٹ کر کے جو بھی بہتری لا سکیں وہ کر رہے ہیں. سر گیکس میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ اویلیبل ہیں, آپ CEO ہیں اس کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری ٹریننگز بھی پرووائڈ کریں. یہ شوق کب آیا اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ اچھا, گیکس میڈیا کا بڑا یہ انٹرسٹنگ سا ہے جی. میں ایک فار دا ویری فرسٹ ٹائم جس کا سارا کریڈٹ میرے بڑے بھائی حافظ عثمان صاحب کو ہے, میں آڈیشن دینے گیا ڈبنگ کا جو اس کا آغاز ہے. تو ٹرکش پلیز کی ڈبنگ چل رہی تھی, اس میں آڈیشن دیا اور سلیکشن ہو گئی. تو آغاز ہوتا ہے اردو ڈبنگ سے. تو جب میں نے ڈبنگ سٹارٹ کی اس میں ہالی ووڈ موویز پر بھی ڈبنگ ہوتی تھی اور پھر ووکل پر بڑی بات کی جاتی تھی, تلفظ پہ بات کی جاتی تھی. لیکن الٹیمیٹلی مجھے لگا کہ جو میس کم کر کے آتے ہیں یا میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص, ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے لائک گراؤنڈ ریئلٹیز بتائے جائیں یا پھر آن اسکرین کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے اینکرنگ کے حوالے سے, براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے. سو تب ہم نے گیکس میڈیا کو لانچ کیا اور اس میں الحمدللہ ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آن ایئر بھی ہیں اکیڈمی کے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تلفظ سے لے کے اردو سے لے کے ہم آن اسکرین پریکٹس بھی کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں.
سر ہمارے تعلیمی نظام میں پریکٹیکلٹی کا ایک فقدان ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ علی، میں اس چیز کو بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے جب اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، چونکہ بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو لاکھوں روپیہ یونیورسٹیز پر انویسٹ تو کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، چونکہ یونیورسٹیز میں اب اگر ہم کھلے ڈولے بات کریں اداروں کے حوالے سے، تو پریکٹیکل اپروچ تو ہے ہی نہیں، اور انفیکٹ ڈائریکشن بھی نہیں دکھائی جاتی. ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر ماسٹرز بھی کر لیتا ہے اور وہ لاکھوں روپے انویسٹ بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کو اپنی ڈائریکشن نہیں پتا. وہ انٹرنشپ بھی تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہاں جانا چاہیے، چونکہ ڈائریکشن نہیں ہے. پھر ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، نہ تو وہ کچھ لرن کرتا ہے، نہ وہ کچھ ارن کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل اپروچ کی بہت بڑا ایک فقدان ہے. اس کے علاوہ کمیونیکیشن سکلز اور سیلف گرومنگ، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنے امپورٹنٹ سکلز ہیں جس پہ یونیورسٹیز پہ بات نہیں کی جاتی، چونکہ تھیوریٹیکل دنیا ختم ہو چکی ہے، پریکٹیکل کی طرف آنا ہوگا. اور میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا ان کو پوٹینشیل تلاش کرنا چاہیے، جو کہ صرف پریکٹیکلی جب آپ دنیا میں آتے ہیں آپ کو تب سمجھ آتی ہے. تھیوریٹیکل آپ جب تک چلتے رہیں گے آپ اپنا پوٹینشیل بھی نہیں جان سکتے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. سر جو لوگ میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، بالخصوص الیکٹرانک میڈیا پہ اینکرنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا سجیشنس دیں گے اور ان کو آپ کس طرح گائیڈ کرتے ہیں اپنی ٹریننگز میں؟ دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پرسنلی بھی اس حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو بھی. دیکھیں، جو شخص اسکرین پر آنا چاہتا ہے یا جو پریکٹیکلی چاہ رہا ہے کہ میں چینلز کو ریپرزینٹ کروں، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ سیلف گرومنگ کرے. اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے کمیونیکیشن اسکل پالش کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ سب سے پہلے تو اپنے لیے یہ کام کرنا ہوگا. اس کی بھی بے شمار ٹیکنیکس ہے جو ہم گائیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اب تو دیکھیں یوٹیوب کا دور ہے جی، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ٹی وی چینلز کے جو آن اسکرین اینکر پرسنز ہیں ان سب کے ہی آلموسٹ یوٹیوب چینلز ہیں. تو چونکہ اب دیکھیں یہ اس کا بہت بڑا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ انٹرپرینور بن گئے لوگ. ٹھیک ہے، اس سے ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے بڑا ماشاءاللہ، اس کو بڑی دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے. وہ سنگل ہینڈیڈلی اس نے اپنا کانٹینٹ لکھنا شروع کیا اور اسکرین پر بھی وہ اپنے انٹرویوز بھی خود کرتا ہے اور اس کے بعد ایڈیٹنگ بھی خود کرتا ہے. یعنی الٹیمیٹلی اس نے اس پر انویسٹ کیا اپنا ٹائم اور ماشاءاللہ سے ریٹرن اس کو آ رہا ہے. وہ بادر نہیں کر رہا کسی ٹی وی چینل کو بھی. کیوں؟ کیونکہ یوٹیوب کے اگینسٹ الحمدللہ اس کو ماشاءاللہ سارے بینیفٹس ہو رہے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سیلف گرومنگ. اگر اس کے پاس کانٹینٹ نہ ہو یا وہ پریزنٹ ہی نہ کر سکے تو اس کے لیے یوٹیوب بھی کسی کام کی نہیں. تو یہ اسی لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو پہلے اپنی پرسنالٹی پر کام کرنا پڑے گا. بالکل. سر آپ کے خیال میں کیا صرف میڈیا اگر ایک سورس آف ارننگ رکھا جائے تو کیا آج کل کے دور میں یہ مناسب ہے؟ دیکھیں جی، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ معاملات میں ایسے ہوتا ہے، جیسے میں نے یوٹیوب کی جس طرح بات کی. ٹھیک ہے، اگر یوٹیوب ہے اور اس طرح کے، دیکھیں یہ ریس لگی ہوئی ہے. اگر انسان ڈیپینڈ کرے گا کہ جی میں اتنا کام اگر 8 گھنٹے کا کام کرتا ہوں تو مجھے ریٹرن مل جائے، پھر تو آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں وہ کافی نہیں ہے. انسان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ 2-3 کام کریں تبھی اس طرح سے اس کو ریٹرن ملے. وہ ایک کام کو بھی اگر اپنے بھرپور انداز میں کر لے تو اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، خواہ وہ میڈیا ہو یا کوئی بھی انڈسٹری ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا پوٹینشیل اور اپنی ایفرٹ پٹ نہیں کرتے پراپر انداز میں اور الٹیمیٹلی پھر نقصان اٹھا رہے ہیں. سر اس سارے سفر میں آپ کے مینٹورز کون لوگ رہے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ آپ بھی اس فیلڈ میں آئیں؟ جی میرے مینٹور میرے بڑے بھائی حافظ محمد عثمان ان کا نام ہے. دا جینیس آف پاکستان ان کا ٹائٹل ہے. وہی میرے مینٹور ہیں. ان کو میں نے دیکھ کے میں بڑا ہوں اور ان سے سیکھا سارا کچھ. پھر بالخصوص میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے پیرنٹس کا. میرے والدین الحمدللہ انہوں نے مجھے کسی چیز سے نہیں روکا. مجھے ہمیشہ کلیپ کی میرے لیے، اور مجھے جو کہتے ہیں نا کلیپ کا نشہ ہو جائے، تو مجھے کلیپ کا نشہ اور یہ سپورٹ کے بعد سمجھ آئی کہ باہر نکل کر پرفارم کیسے کرنا ہے. تو الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے اندر گرومنگ آتی ہے وہ آپ کے گھر سے آتی ہے، وہ آپ کے پیرنٹس سے آتی ہے، جب آپ کو سپورٹ ملتی ہے. الٹیمیٹلی میں ایک سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے سوسائٹی کا، خیر آپ جانتے ہیں کہ گھر سے تو سپورٹ نہیں ملتی. الٹیمیٹلی ہم چلے جائیں یونیورسٹیز کی طرف چلے جائیں، کالجز کی طرف چلے جائیں تو ساری دنیا تھیوریٹیکل ہے. تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایک سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مورل سپورٹ. آپ کا یہ جو سسٹم ہے نا، سپورٹ سسٹم جو ہے، یہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. سر یوتھ کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کی کہ ان کو ایک ڈائریکشن نہیں ملتی اور کلیئرٹی نہیں ملتی، تو آپ کیا انہیں گائیڈ لائنس دیں گے کہ وہ کس طرح اپنے لیے راستہ ڈھونڈیں، تلاش کریں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے انہیں اپنا پوٹینشیل تلاش کرنا پڑے گا
کہ وہ کس چیज़ میں اچھے ہیں, چونکہ اس چیज़ میں وہ زیادہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں. لیکن زندگی میں پلان بی نہیں ہونا چاہیے. آپ کشتیاں جلا کر جب جاتے ہیں اپنے پلان کو اچیو کرنے کے لیے, پھر آپ اپنا پورا پوٹینشیل ابھی اس میں آپ استعمال کرتے ہیں اور ایفرٹ بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو سب سے بڑا پرابلم جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو اوور نائٹ سکسیس چاہیے, انہیں بہت جلدی ہوتی ہے, اور پھر بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ صرف امید پر چلتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا یا اس طرح ہو جائے گا, وہ پریکٹیکلی نہیں کرتے. تو زندگی میں ایک تو نیگیٹو تھنکنگ اس چیز کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا, اور نیگیٹو وہ لوگ جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے, ایسے لوگوں سے دور رہنا ہوگا. اپنے پوٹینشیل کو تلاش کریں اور اس پہ ایفرٹ کریں. سر, قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے, چونکہ قاسم صاحب بات کرتے ہیں پریکٹیلٹی کی اور اسکل ڈیولپمنٹ کی, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان کو سن کر ہی ان کی دنیا چینج ہو جاتی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے, اور یہ تحریک ہے جی ایک بہت بڑی. تو ہماری بھرپور سپورٹ ہے قاسم صاحب کے لیے بھی, اور جو ہم خدمت کر سکیں ہم بھی حاضر ہیں. بہت بہت شکریہ محمد رضوان سرور صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ میڈیا کی فیلڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.